اور روز بروز دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی، حسرتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اور اگر شادی شدہ نہیں اور پھر بد نظری کے اندر مبتلا ہے تو ملنا تو ضروری نہیں ہے، قسمت سے کوئی ملے گا، وہ تو اللہ کے ہاں طے ہے. لیکن کیا ہوگا کہ صحت بھی برباد، ایمان بھی برباد، حافظہ بھی برباد. تو کتنی حماقت والا گناہ ہے. ایک آدمی کے سامنے مٹھائی پڑی ہو دکان کے اندر، جیب میں پیسے نہ ہو، اور اسے دیکھ رہا ہے اور منہ میں رال ٹپکا رہا ہے، دیکھ رہا ہے منہ میں رال. لوگ پاگل ہو گیا ہے، ملنی تو تجھے ہے نہیں، اور ایسی دیکھ دیکھ کر کیوں اپنا بیوقوفی والا کام کر رہا ہے. تو اس بدنظری سے بڑھ کر اور کون سا حماقت والا گناہ ہوگا کہ آدمی اپنی صحت بھی برباد کر رہا، حافظہ بھی برباد کر رہا، ایمان بھی برباد کر رہا، رب کو بھی ناراض کر رہا، اور ملنا بھی کچھ نہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی تلقین فرمائی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. یہ پہلا علاج ہے. اب میں علاج کی طرف آ رہا ہوں. یہ تو اب تک میں نے آپ کو نقصانات بتائے کہ یہ اس کے نقصانات ہیں. اب اس کا پہلا علاج یہ ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اپنی نگاہوں کو جھکا دو، نگاہیں نیچے رکھ لو، عادت بنا لو. عادت راستے سے گزر رہے بعض نوجوان الحمدللہ اللہ نے جنہیں توفیق نصیب فرمائی، کپڑوں کی دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں، عورتیں آتی ہیں کپڑے لینے کے لیے، لیکن الحمدللہ ان کی نگاہیں پھر بھی محفوظ ہوتی ہیں. جو بچے اسکول کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور جو بچیاں ایسے پڑھنے جاتی ہیں تو وہ کیا کریں؟ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے پر لگا لو، پر لگا دو. یہ پر لگا لو گے تو اس بد نظری کے گناہ سے بچ جاؤ گے. پر کیا ہے مسلمان کے؟ یہ پگڑی، یہ ٹوپی، یہ داڑھی، یہ پر ہے. جب تک یہ چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں کبوتر کے پر کاٹ دو تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی بلی آ کے اس کی جان سے کھیل لیتی ہے، کوئی بھی چوہا آ کر اس کو بل کی طرف کھینچ لیتا ہے. لیکن اگر اسی کبوتر کو پر لگ جائے تو یہ اوپر اڑتا ہے، چوہا بلی نیچے رہ جاتے ہیں، یہ آسمانوں پہ اڑ رہا ہوتا ہے. اسی طرح اگر مسلمان کا دینی لباس، اس کا برقع، حیا والی چادر، اس کے جسم کا شرعی لباس، داڑھی، یہ سب چیزیں کاٹ دو تو پھر اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. کوئی بھی آ کے شیطانی قوتیں اسے اچک کے لے جائیں، کوئی بھی بکری، مرغی، بلی آ کے اچک کے لے جائیں. اور اگر یہ پر لگ جائیں تو بہت ساری نگاہیں پہلی ہٹا لیں گی، یہ مرد جا رہا ہے، یہ باحیا بیٹی جا رہی ہے. تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے محفوظ کر دیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے. تو پہلا علاج تو یہی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ آدمی اپنی نگاہوں کو نیچے کر لے. اور دوسرا یہ کہ پر لگانا شروع کر دے، ہمت کرے، ہمت کرے. اسکول میں جا رہا ہے، پر لگا کے جائے، پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ پر اسے روکیں گے گناہ کرنے سے. کہتے نا ارے داڑھی رکھ کر یہ گناہ کر رہے ہو، کیا مطلب؟ داڑھی کے حیا کا تقاضا ہے کہ یہ گناہ نہ کرے. ارے پردہ کرنے کے باوجود بد نظری کر رہے، کیا مطلب؟ پردے کی حیا اسے روکتا ہے کہ یہ گناہ نہ کرے. تو دوسرا یہ ہے کہ آدمی پر لگائے، اسلامی صورت بنا لے. اور تیسرا علاج یہ ہے کہ اس بات کا اہتمام کرے، اس بات کو سوچے کہ جس طریقے سے میں اسے پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری بہنا اور ماں اور بیٹی کو شہوت کی نگاہ سے دیکھے، تو کوئی اور بھی اسے پسند نہیں کرتا. اگر یہ انسان ہے، قسم خدا کی انسان ہے، ابھی تک درندہ نہیں بنا،
تو اپنی بہن بیٹی کا تصور لاتی اس کی شہوت ٹوٹ جائے گی. ہاں وہ انسانیت کے دائرے سے نکل کر درندوں کی دائرے میں چلا گیا تو پھر تو گارنٹی نہیں ہے، پھر تو گارنٹی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی چاہے کہ اس کا علاج کروں تو تھوڑی دیر یہ سوچ لے کہ میری بھی تو بہن ہے، میری بھی تو بیٹی ہے، میری بھی تو ماں ہے. جب میں یہ پسند نہیں کرتا کوئی اسے شہوت کی نگاہوں سے یوں گھورے تو کوئی اور بھی تو پسند نہیں کرتا. ایک نوجوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، سچی توبہ کی. فرما اللہ کے رسول میں توبہ تو کرتا ہوں لیکن میں زنا کے اندر مبتلا ہوں، یہ گناہ نہیں چھوٹتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کو قریب کیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹے تو جس سے زنا کرنے جا رہا ہے وہ آخر کسی کی بہن تو ہوگی، کسی کی بیوی تو ہوگی، کسی کی ماں تو ہوگی، کسی کی بیٹی تو ہوگی. تو کوئی اگر تیری بہنا کے ساتھ ایسا ارادہ کرے تو برداشت کرے گا؟ کیوں سارے آپ نے اپنے اس کے رشتہ دار گنائے. اس نے فرمایا اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد اس کا ارادہ بھی نہیں کروں گا. اگر آدمی انسانیت کے دائرے میں ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری آنکھوں کی حفاظت ہو تو اس کو سوچ لے. الم یعلم بان اللہ یرا، میرا ابا میرے ساتھ ہے تو میں نگاہیں نہیں اٹھاتا کہ ابا دیکھ رہا، میری ماں میرے ساتھ ہے تو میں نگاہیں نہیں اٹھاتا کہ ماں دیکھ رہی ہے. تو تھوڑا سا یہ خیال کرے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے، اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے. پھر یہ سوچے کہ یہ آنکھ اللہ کی امانت ہے، قسم خدا کی اگر اس کا غلط استعمال کرو گے تو اللہ رب العزت کل قیامت میں اپنی دیدار سے محروم کر دے گا، اپنا دیدار نہیں کرائے گا. اور جس آدمی نے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنکھ کو جھکا لیا تو کل قیامت میں اللہ اپنا دیدار بھی کرائے گا اور یہ آنکھ کل قیامت میں رونے سے بھی محفوظ ہو جائے گی. یہ آنکھ نہیں روئے گی، وہاں پر خوش رہے گی، خوش خرم رہے گی. اس کو سوچو کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے مجھے بطور امانت کی دی ہے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. سوچ لے ذرا کہ ارے اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ میں اللہ کی عظمت کا لحاظ کر کے میں ڈر جاؤں. اس کو سوچیں. اور پھر جہاں یہ اندازہ ہو کہ یہاں بد نظری ہو سکتی ہے تو جان بوجھ کے بغیر ضرورت کے وہاں نہ جائے. بد نظری کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچائے جتنا بچا سکتا ہے. کیا خوب کہا کسی نے، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا. میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. تو حد الامکان کوشش یہ ہو کہ ایسے مواقع سے جہاں گمان یہ کہ بد نظری ہو سکتی ہے اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے. پھر یہ ہے کہ اگر بد نظری ہو جائے تو کچھ سزا لگا دے، محاسبہ کرے کہ آج دن بھر میں نے گناہ بد نظری کا گناہ نہیں کرتا. شام کو جب بسترے پہ جائے تو محاسبہ کرے بد نظری ہوئی، اگر ہوئی تو کچھ جرمانہ لگا دے. اگر جرمانہ پیسوں کا دشوار لگتا ہے تو پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. نفل پڑھنا دشوار ہے تو نفل پڑھنا اپنے نفس پہ لگا دے. اگر روزہ رکھنا دشوار لگتا ہے تو روزہ رکھنے کی فیصلہ کر لے.
جو نفس پہ گراں گزرتا ہے وہ جرمانہ اپنے نفس پہ لگائے، انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو جائے گی، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ روز محاسبہ کرے۔ میں آپ کو قسم خدا یہ کہتا ہوں، سارے گناہوں کی بنیاد ہے یہ گناہ۔ آج جو ہم عبادت میں کے نور سے محروم ہیں، اسی گناہ کی وجہ سے، جسے آج تک ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا۔ مسجد سے نکلے اور بد نظری ہوئی اور ساری نیکیاں برباد۔ گھر سے نکلے وضو کرنے کے لیے، راستے میں بد نظری کرتے آئے، سارے وضو کی برکات برباد۔ کیا رہا اس وضو کے اندر؟ لیکن چونکہ ہم بد نظری اس لیے کر رہے کہ ہم نے اسے گناہ ہی نہیں سمجھا تھا، ہم نے تو آج تک سمجھا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ اسی طرح جنہیں اللہ رب العزت نے ازواجی زندگی سے منسلک کر دیا ہے، اگر وہ چاہیں کہ بد نظری سے بچیں تو اپنی بیوی کو خوش رکھیں، اور بیوی اپنے مرد کو خوش رکھے، دونوں بچ جائیں گے۔ عام طور پہ اس گندگی کے اندر عام طور پہ وہ لوگ زیادہ مبتلا ہوتے ہیں جن کی ازواجی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی۔ جن کی ازواجی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی وہ اس گندگی کے اندر بہت جلد مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مرد اپنی بیوی کو خوش کرنے کی کوشش کرے اور بیوی اپنے مرد کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، اور نوجوان کوشش کریں کہ فنکحوا، جلدی نکاح کی فکر کرے۔ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج بتایا۔ تو جتنی ازواجی زندگی خوشگوار ہوگی، اتنا اس بدنگاہی کے مرض سے نجات ملنے میں آسانی ہوگی۔ اور پھر یہ تصور کرے کہ میں آج مشقت اٹھا کر بد نظری سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں، تو اس کے بدلے میں کل قیامت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کے دیدار کی وہ لذت ہے کہ ہم اس دنیا میں اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اتنا بتا دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جب اہل جنت کو ساری نعمتیں مل جائیں گی تو اللہ کہے گا میرے بندو ایک نعمت تمہیں اور دینا چاہتا ہوں۔ تو اہل جنت کہیں گے مولا اب کون سی نعمت ایسی رہ گئی جو اب تک نہیں ملی؟ سبھی کچھ دے چکا تو اور سب کچھ عطا فرما دیا۔ تو اللہ فرمائیں گے آج یہ ہے کہ آج تمہیں میں اپنا دیدار کراتا ہوں، اپنی رضا کا پروانہ دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف اور یہ معاملہ ایک طرف۔ اس کا تصور کرے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو۔ جان بوجھ کے مرد یا عورت کسی غیر محرم پہ نگاہ ڈالے تو میں عرض کر رہا ہوں مہینوں کی نہیں سالوں کی محنتیں برباد ہو جاتی، تہجد روزے سب اس کا نور چلا جاتا۔ اور نفس کو یوں بھی سمجھائیں کہ جہنم میں جب بد نگاہی کرنے والا جائے گا تو فرشتے اس کی آنکھ میں سیسا پگھلائی ہوئی سلائی ڈالیں گے، سیسا پگھلائی ہوئی، اس کا تصور کریں تاکہ اس نفس کی شہوت ٹوٹے۔ ان چیزوں کا مراقبہ کریں اور سمجھے کہ آج اللہ رب العزت نے میری عزت کا بھرم رکھا ہوا ہے، لوگوں میں مجھے اللہ رب العزت نے معزز بنا رکھا ہے۔ اگر یہ میرے اندر کے سینوں کے راز کھل کے آ جائیں تو مجھے کیسی ذلت اٹھانی پڑے گی کہ میں اس کی مین بیٹی کو دیکھ رہا تھا شہوت کی نگاہ سے، اور جب اللہ ذلیل کرنے پہ آئے تو وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے پھر کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا۔ اس کا تصور کریں۔ تو میرے دوستو، یہ اس گناہ کی شناخت اور بدترین نتائج ہیں، اور یہ اس کا علاج ہے، یہ اس کا علاج۔ اور آخری علاج عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت، اچھا ماحول،
اچھا ماحول، اچھی صحبت، یہ انشاءاللہ بد نظری سے بچنے کے لیے آپ کے لیے بھاپ کا کام دے گی، انجن چلنے میں تیل کا، پیٹرول کا کام دے گی۔ یہ اچھی صحبت ہے، اسے نہ چھوڑے، اسے نہ چھوڑے۔ اس کی برکت سے پھر ہمت بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، اور ایک دن آئے گا اللہ رب العزت ہم سب کو اس موذی مرض سے نجات نصیب فرما دے گا۔ اللہ رب العزت بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله۔ اے اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہماری کمزوریوں سے درگزر والا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ اپنی محبت بھری زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنی محبت بھری زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جسم کے انگ انگ میں اپنا ذکر کو جاری فرما دے۔ اے اللہ عبادات کی لذت نصیب فرما دے، تقوی بھری زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے در سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتوں سے ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ اے مولا اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں ساری زندگی اپنی فرما برداری والی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، ہماری نگاہوں کو پاک فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، ہماری نگاہوں کو پاک فرما دے۔ اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دے۔ اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دے۔ اے اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرما، عاجزی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اخلاص والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ رات کے آخری پہرے میں تیرے پیارے بندے تیرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، مولا ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ رات کے آخری گھڑی میں تیرے سامنے تیرے نیک بندے تیرے سے مناجات کرتے ہیں، مولا ہمیں بھی توفیق نصیب فرما۔ جن گناہوں کی نحوستوں سے اے مولا اس گھڑی کے اندر ہم تیرے سامنے کھڑے ہونے سے محروم ہیں، مولا ان گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں یہ توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی، عزت بھری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں مولا جو تیرے ہاں مقبول ہیں، تو ان کی مدد اور نصرت فرما، ان کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کے خیر خواہوں کی تو مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ جو دین کے بدخواہ ہیں اے اللہ تو انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اے مولا اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو امت مسلمہ کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلوب کو نین محمد، مقصود دارین محمد، مطلوب کو نین محمد، مقصود دارین محمد۔ تجھ بن دنیا کیسے ہوتی، صلی اللہ علیہ
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زہرا کا دل غم کا مارا ہجر نبی میں پارا پارا زہرا کا دل غم کا مارا ہجر نبی میں پارا پارا دکھ سکھ آنسو ہار پروتی تجھ بن دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ساجن بن چین نہ آوے یاد اس دی دن رین ستاوے ساجن بن چین نہ آوے یاد اس دی دن رین ستاوے دل تڑپا ہے آنکھ ہے روتی تجھ بن دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پر یہ رحمت کرتی کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پر یہ رحمت کرتی مجھ کو اپنے اندر سموتی تجھ بن دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سیپ محمد موتی اس بن دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے
جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میری توبہ ہے، توبہ ہے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے، توبہ ہے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، میرے حاجت روا، میری آہوں کو سن، میرے حاجت روا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں، یہ ہے وعدہ تیرا، بخش دے گا ہمیں، یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے،
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا.